السلام علیکم ناظرین، کورلوس اوران کی قسط نمبر 27 میں خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اوران اور شہنشاہ کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے۔ سلطان مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے شیرو، اے میرے جنگجو، ہم یا تو یہاں سے آج ہم یا تو شہید ہو کر جائیں گے یا پھر غازی بن کر جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مناسب سمجھا وہ ہمیں آج پیچھے نہیں ہٹنا۔ ظالم دشمن کو ہم اس کی اوقات دکھا دیں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اگر ہمیں فتح بھی نہیں ملی پھر بھی ہم شہید کہلائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، مگر ظالم ہار کر بھی جہنم میں ہی جائیں گے اور جیت کر بھی وہ اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ میرے بابا عثمان غازی نے دیکھا، آج وقت ہے کہ وہ خواب پورا کرتے۔ اللہ اکبر! سارا لشکر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ سب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، سب پرجوش ہوتے ہیں۔ شہنشاہ بھی اپنے لشکر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج اس اگتے ہوئے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، چلو میرے بہادر۔ سلطان اوران بھی اپنی جنگ لڑنے کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ سلطان اوران اپنے بھائی علاؤالدین سے کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے بھائی مقصد؟ جس پہ علاؤالدین کہتا ہے، مجھے یاد ہے بھائی۔ شہنشاہ اپنی چھوٹی سی ٹکڑی بھی آگے کرتا ہے، جس کے مقابلے سلطان اوران اپنے گھوڑے کو ضرب لگا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان سب کو مار ڈالتے ہیں اور کاٹتے ہیں، سارے کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ واقعی اوران بہت زبردست طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کو ان کی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ وہ جیل کوتائی بھی بہت بہادری سے اپنے 2 تلواروں سے کافروں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ سلطان اوران علاؤالدین کو اشارہ کرتے ہیں۔ علاؤالدین اپنے تیر اندازوں کو حکم دیتا ہے، تیر انداز کافروں پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ شاہین بھی بہت زبردست طریقے سے کافروں کے گلے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جب سلطان اوران کی فوج کے جذبات مدھم پڑنے لگ جاتے ہیں تو سلطان اوران اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور کہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اگتا ہوا پودا ہے جسے آرام سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، مگر ہم اس اگتے ہوئے پودے کو اپنے لہو سے کر دیں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سلطان اوران اور باجنطینی شہنشاہ آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سلطان پر بہت زبردست حملہ کرتا ہے، مگر سلطان اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سلطان کو ایک لات مار دیتا ہے، جس سے سلطان اوران تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ باجنطینی شہنشاہ سمجھتا ہے کہ سلطان اوران اب پیچھے ہٹ چکا ہے، اور مگر وہ بھول جاتا ہے کہ جب شیر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہار گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شیر اور زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا، اور سلطان اوران بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ باجنطینی شہنشاہ کو ایک بہت مضبوط تھاپڑ جڑتے ہیں، جس سے باجنطینی شہنشاہ زمین پر گر جاتا ہے۔ شہنشاہ اوران سے کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے تمہارے باپ عثمان کو آہستہ آہستہ زہر دعا کر مارا، ہم تمہیں بھی اسے ہی مار دیں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کر باجنطینی شہنشاہ کے پیٹ میں گھونپ سے مارا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ سلطان اوران اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور فتح کے اعلان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا جھنڈا پہاڑی پر لہرا رہا اور ایک مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے۔ سلطان اوران اور ان کا سپاہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں پھر 2 دن بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں سلطان اوران سفید داڑھی والے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہ سفید داڑھی والا شخص اوران سے کہتا ہے، کیا تمہیں فتح ہوئی فرزند؟ جس پر سلطان اوران کہتے ہیں، جی ہمیں آپ کی دعاؤں سے فتح ہوئی ہے، ہم نے کافروں کو ان کی اوقات دکھا دی ہے، ہم نے برسا بھی فتح کر لیا ہے، مگر یہیں پر ہماری فتح نہیں رکتی، ہمیں اب ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ جس پر وہ شخص سفید داڑھی والا کہتا ہے، انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے، تمہارے دادا ارطغرل غازی۔ یہ سن کر سلطان اوران پرجوش ہو کر کہتے ہیں، میرے دادا ارطغرل غازی؟ کیا ہے میرے دادا ارطغرل غازی کے بارے میں آپ کے پاس معلومات؟ یہ سن کر کہتا ہے، ان کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی امانتیں کہاں رکھی ہیں۔ یہ سن کر
سلطان اوران کہتے کہاں، اور یہیں پر اس قسط کی اختتام ہوتا ہے۔ یہ قسط آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔